خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم تو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت والے ہیں۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات منافقوں کی ذکر کی کہ منافقوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ شراء کا معنی عموماً یہی کیا جاتا ہے کہ خریدنا، یہاں شراء کا لفظ تبدیل کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ دو چیزیں موجود تھی، ہدایت موجود تھی، گمراہی موجود تھی، تو ان دونوں میں اختیار دیا گیا کہ تم کون سی چیز کو پسند کرو گے، تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں پسند کیا اور اختیار کیا، تو فرمایا گویا وہ گمراہی کے خریدار ہو گئے۔ اور جب ایمان والوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اسی صفت کو کچھ اس انداز سے ذکر کیا۔ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، بے شک اللہ تعالیٰ سے خرید لیا ہے مومنین نے اپنی جانوں اور اپنی مالوں کو بیچ کر جنت کے بدلے میں، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو دے دیا ہے جنت کے بدلے میں، اور جنت کو اللہ تعالیٰ سے خرید لیا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ گمراہی کو ان منافقوں نے خرید لیا ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے فطری اور ایک ہدایت ہوتی ہے کسبی۔ ہدایت فطری یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارک ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کے والدین اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، تو پھر جیسے اس کے والدین ہوں گے بچہ بھی اسی راستے پر چلا جائے گا۔ لیکن منافقوں کے لیے یہ بات آسان تھی کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے کے بعد ان کے سامنے مسلمان آئے، اسلام آیا، حضور کے معجزات آئے، حضور کی انہوں نے بے شمار شانیں اور عظمتیں دیکھی، پھر بھی انہوں نے گمراہی کے جو ہے وہ رستے پر چل کر گمراہی کو خریدا، ہدایت کو نہ خریدا، تو فرمایا ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی۔ اور دوسری ہوتی ہے ہدایت کسبی۔ ہدایت کسبی جو ہے وہ کسب سے حاصل ہوتی ہے، وہ محنت سے، مشقت سے حاصل ہوتی ہے، وہ عبادات اور ریاضات کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اعمال صالحہ اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو فرمایا انہوں نے جو اعمال صالحہ کیے تو ان میں ان کی نیک نیتی شامل نہیں تھی، اور جو ان کو فطرت اسلام ملی تھی ان کو بھی انہوں نے استعمال نہ کیا، تو فما ربحت تجارتہم تو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت والے ہیں۔ تو اس آیت مبارک میں منافقین کی خرید و فروخت کا ذکر ہوا کہ وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں تو گمراہی خرید لیتے ہیں، ان کو سودا خریدنے کا بھی طریقہ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو اگر دیکھنا ہو کہ وہ بچہ سمجھدار ہے یا سمجھدار نہیں ہے تو اسے کچھ پیسے پکڑاؤ اور اسے کہو جا کر دکان سے کوئی چیز خرید کر لائے۔ اگر تو وہ بچہ سیانہ ہوا، سمجھدار ہوا، تو وہ بچہ اچھی خریداری کر کے آئے گا، اور وہاں سے اس کی عقل کا پتہ چلے گا کہ اس کی عقل کیسی ہے۔ تو پیچھے ذکر ہوا کہ جب انہیں کہا گیا تھا منافقوں کو کہ جیسے صحابہ ایمان والے ہیں تم بھی ویسے ایمان والے بنو، تو انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، تم ہی بے وقوف ہو۔ اور پھر آگے اس کی ایک مثال بیان کر دی، سزا کے بعد پھر مثال بیان کر دی
کہ جیسے بچے کی سمجھداری عقل مندی خریداری میں ہوتی ہے کہ وہ اچھی خریداری کرتا ہے، ایسے ہی دنا کی خریداری اچھی چیز لینے میں ہوتی ہے اور بے وقوف کی خریداری بری چیز لینے میں ہوتی ہے۔ تو جو برا ہے اور جو بے وقوف ہے وہ کبھی اچھی تجارت نہیں کر سکتا۔ تو اے منافقو، تم نے صحابہ کو کہا، صحابہ نے جو تجارت کی ہے تم تو ویسی تجارت کر نہ پائے، اور تم نے جب تجارت کی تو وہ بھی گھاٹے کا سودا کر بیٹھے، اور جب تم نے تجارت کی تو وہ بھی گھاٹے کی اور تم نے نفع کی تجارت نہ کی، تم نے اچھی تجارت نہ کی، تمہیں اس تجارت کا فائدہ نہ ہوا، اور تم نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارہ حاصل کر لیا اور ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ تو اس مثال کو پچھلے سے تعلق بھی دیا اور پچھلی بات سے اس کو متعلق کر کے یہاں پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔